بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 20۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے حد محبت تھی اور مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو کفار جب تکلیف پہنچا رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہی بچایا تھا۔ انہوں نے غزوہ بدر کے فوراً بعد اسلام قبول کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور مکہ سے مشرکوں کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کی بڑی عزت اور اکرام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، جس نے میرے چچا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ ہر شخص کا چچا اس کے باپ کے مثل ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 82 سال کی عمر میں جمعہ کے دن 12 رجب سن 32 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، خلافت راشدہ کی مدت کی پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وصال کے بعد خلافت راشدہ 30 برس رہے گی، پھر بادشاہی ہو جائے گی، یعنی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک چلی، پھر اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعوت کھانے کے بعد کیا پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے موقع پر یہ دعا پڑھی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ ترجمہ، اے اللہ، جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان اور صف اول کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں کتنا ثواب ہے تو وہ صف اول اور اذان دینے کے لیے تلواروں سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنے لگیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، عہد توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی کی مثال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گنجان ہو گئے ہوں، یعنی پھر یہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو۔ فائدہ، جس طرح پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیاوی زندگی ہے کہ آج سب کچھ موجود ہے اور جب موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، دوزخی کے ہونٹ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ کی تفسیر میں فرمایا،
دوزخ کی آگ چہروں کو ایسا بھون دے گی کہ دوزخی کا اوپر کا ہونٹ اوپر کو چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ سر کے درمیان تک جا پہنچے گا، اور اس کا نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا، یہاں تک کہ وہ دوزخی کی ناف تک پہنچ جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سفرجل کے فوائد۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک سفرجل یعنی بہی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے سلسلے میں وصیت قبول کرو، یعنی اس کو نصیحت کرتے رہا کرو، اس لیے کہ عورت بدن کی نازک اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو وہ اور زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی، لہٰذا عورتوں کے سلسلے میں وصیت قبول کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔